نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمامی دیکھنے والے معزز ناظرین کرام کو آپ کے میزبان بابر مغل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان۔ جیسا کہ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بہت پسند فرما رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، جس گفتگو کے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مشہور و معروف عالم دین تشریف فرما ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ ثنا خواں بھی اپنی عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے فتح مکہ، کہ فتح مکہ کب ہوئی، کس سن میں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا واقعات تھے، اس پر تمام تر تفصیلی واقعات سننے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی سمیع اللہ نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ باور بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ کرم مالک الحمدللہ۔ علامہ صاحب، فتح مکہ کس ہجری میں واقع ہوئی اور اس جنگ کی وجہ کیا بنی؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ایک بہترین ٹاپک کا انتخاب آپ لوگوں نے فرمایا اس چینل کے توسط سے، فتح مکہ۔ فتح مکہ اسلام کے جو غزوات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں، جس میں آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ شرکت فرما کر جن غزوات میں آپ تشریف لے کر گئے، ان میں سے ایک یہ فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ یہ 20 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ عظیم غزوے کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کی عظمت کا اندازہ دیکھیے اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ باقاعدہ اس کو فتح مبین کہا گیا، یعنی وہ فتح اسلام کے جو کھلم کھلا ایک عظیم فتح مسلمانوں کو اللہ رب العالمین عطا فرمایا۔ تو یہ 20 رمضان سن 8 ہجری کے اندر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کرنے کے بعد جب مکہ چھوڑ کر آپ تشریف لے کر آئے مدینہ المنورہ، تو 8 سال کے بعد پھر آپ دوبارہ اپنے اس شہر کی طرف جا رہے تھے جہاں اللہ رب العالمین کا گھر یعنی خانہ کعبہ ہے، اور جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اسی خانہ کعبہ کو ہمارے لیے قبلہ بنائے۔ تو 8 سال کے بعد دوبارہ اس شہر کی طرف آپ عازم سفر ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ۔ تو ایک عظیم موقع ہے، فتح مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کے اندر یہ رونما ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں قرآن پاک میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پہلی خوشخبری دے دی؟ ہاں، الحمدللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جن علوم سے نوازا، تو وحی کے ذریعے سے پہلے ہی آگاہی فرما دی اللہ رب العالمین نے کہ اس غزوے کے جو اثرات ہوں گے، اس کے بعد کیا نتائج ہوں گے۔ مثلا قرآن کریم سورۃ النصر کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ فرمائے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین آپ کو فتح عطا فرمائے گا، تو پھر اس کے بعد نتائج کیا ہوں گے کہ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج آئیں گے، یعنی کثیر تعداد میں۔ یعنی ایک اشارہ بھی یہ دیا گیا کہ یہ فتح ایک عظیم فتح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کے نتائج بہترین نکلیں گے۔ وہ نتائج کیا ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور دین اسلام کے دائرے میں آئیں گے۔ اور اس گویا کہ یہ فتح مکہ یہ اسلام کے پھلنے اور پھولنے کی ایک چابی ہے کہ اس کے بعد اسلام بہت زیادہ پھیل گیا اور ایک عظیم گویا کہ مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے اندر باقاعدہ اس کے طرف اشارہ بھی ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر اشارہ اسی طرف ہے کہ یعنی فتح سے مراد کیا ہے، فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ اس کی خوشخبری دے دی گئی کہ اس کے بعد اس کے نتائج بھی ہوں گے کہ جب آپ اس غزوے میں کامیاب ہوں گے اور احسن انداز میں، تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ لوگ پھر جوک در جوک اسلام میں آئیں گے، اور اسلام پھر انشاءاللہ بہت ہی عالم اسلام یعنی اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ ایک اشارہ دیا گیا پہلے ہی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔
سبحان اللہ. اچھا راما صاحب, جب فتح مکہ ہوئی تو اس کی جنگ ہوئی تو اس کی جنگ کی حکمت عملی کیا تھی؟ ہاں, جنگ کی حکمت عملی دیکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے عظیم منصب پر ان کو اللہ رب العالمین نے فائز فرمایا. لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر چیز کے اندر, چونکہ نبی کی شان یہی ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر مہارت رکھتے ہیں, ہر معاملے کے اندر, یہاں تک کہ جنگی معاملات کے اندر بھی انتہائی یعنی ذہین و فتین ہوتے ہیں. اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تو ویسی جنگ کے معاملات میں اور غزوات کے معاملات میں جو تربیت آپ فرماتے تھے, یقین کیجئے باور بھائی کہ پوری دنیا میں آج بھی جدید دور ہے, جدت ہے, مختلف قسم کے ٹیکنالوجیز موجود ہے اور لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سپہ سالار ہے وہ اس طریقے سے اپنے فوج کو کمانڈ کر رہے ہیں, ان کے پاس یہ طاقت ہے, یہ حکمت عملی ہے. لیکن قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر, آپ جنگی جو تدابیر اور حکمت عملی جو آپ اختیار فرماتے تھے اس کے آج تک کوئی اور مثال نہیں ہے. فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لشکر تیار کیا 10,000 کا لشکر, یعنی یہ فتح مبین کی علامت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جب مکہ چھوڑ کر گئے تھے تو کفار نے یہ سوچا کہ اب یہ لوگ تو ختم ہو جائیں گے, اب یہ یہاں شہر سے نکل گئے, اب ان کے پاس کون ہوگا. لیکن ان کے وہم و گمان میں کیا کہ جب اللہ رب العالمین جسے عروج دینا چاہے تو اسے کون زوال دے سکتا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو مقام نبوت پر فائز فرمایا اور یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی ہی تھی. تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں مدینۃ المنورہ آ کر باقاعدہ آپ نے پلاننگ کی, اپنے صحابہ کو تیار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں جہاد کا بھی حکم نازل فرمایا مدینۃ المنورہ میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 کا لشکر جب لے کر آپ یہاں سے روانہ ہوئے مدینۃ المنورہ سے, آپ نے یہاں لوگوں کو نہیں بتایا کہ ہم کس ارادے سے جا رہے ہیں. یہ ایک حکمت عملی ہے, چونکہ اگر یہیں سے بتا دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ پھر ایک جنگی جنون اور ایک جوش کہ ہمیں بس مارنا ہی ہے, جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ یہ تھا کہ اس حکمت عملی کے ساتھ ہم جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے گھر خانہ کعبہ کا عزت اور احترام بھی پامال نہ ہو, اور احسن انداز میں کیسے طریقے سے ہم اس غزوے کو یعنی سر انجام دیں گے کہ جس کے اندر قتل و غارت زیادہ نہ ہو. ہاں, ہم اسی کو ماریں گے. پھر آپ نے اپنے صحابہ کو باقاعدہ تربیت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ کوئی آپ سے لڑنے کے لیے سامنے آئے تو دفاعی پوزیشن کے لیے اپنے آپ کو روک سکتے ہو, اسے مار سکتے ہو, ورنہ جو آپ کی طرف اسلحہ نہ اٹھائے تو آپ کو اسے مارنا نہیں ہے. تو یہ حکمت عملی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمائی تاکہ کم سے کم لوگ مارے جائے, چونکہ جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مارنا, بلکہ غزوات کا مقصد یہ ہوتا تھا دفاعی پوزیشن. یعنی جب بھی مسلمانوں پر خطرہ ہوتا کہ کفار کی جانب سے کہ کفار حملہ کریں گے یا مسلمانوں کو ماریں گے یا مسلمانوں کی کسی آبادی پر وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پیش قدمی کر کے دفاعی پوزیشن میں نکلتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب پھر جیسے حکمت عملی کے بعد پھر جنگ کا آغاز کیسے ہوا؟ ہاں, جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں صحابہ کرام سے گفتگو فرمائی اور ان کی تربیت فرما کر, اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیں اندر داخل ہونا ہے, اور داخل ہونے کے لیے یہی صورت آپ نے بتائی کہ ہمیں جب کوئی ویسی ہمارے سامنے آئے تو ہم اس سے لڑیں گے نہیں. ہاں, کوئی اگر جنگ کی غرض سے آئے, مارنے کے لیے آئے, اپنے آپ کو پھر بچانا ہی پڑتا ہے, تو پھر اس کو پھر اس کو روکنا پڑتا ہے. اگر وہ پھر بھی نہیں روک جائے تو پھر اس کو مارنا پڑتا ہے. تو اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ تربیت فرمائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا, اپنے صحابہ کو بھی فرمایا, اور وہاں داخل ہوتے وقت آپ نے اعلان فرمایا کہ چند چیزیں ہیں جو خانہ کعبہ کے ساتھ پناہ لے گا, جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا. اس طرح آپ نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کر کے جو ان کی طرف پناہ لے گا یا جو اپنا اسلحہ یعنی خود ہی سلنڈر کرے گا, تو پھر ہم اس سے نہیں ماریں گے, اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعلان سن کر اہل مکہ کے لوگ تو بڑے عجیب تعجب میں پڑ گئے کہ ہم نے تو سوچا تھا یہ ہمیں ماریں گے, چونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے اس نبی کو پہلے تکلیفیں دی ہیں. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو کیا کیا تکلیفیں نہیں پہنچائے اہل مکہ نے. حالانکہ اگر دنیا کو کوئی اور بادشاہ ہوتا تو پھر وہ اپنے ذات پر جو ظلم ہوئے ہیں
سب سے پہلے تو وہ ان کا بدلہ لینا چاہتا ہے. وہ تو پھر یہ سوچتا ہے کہ پر آج تو مجھے ان کو مولی گاجر کی طرح مجھے ان کو کاٹنا ہے, کاٹ کے سب کو رکھ دینا ہے. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ طائف کے میدان میں جب آپ گئے اور وہاں کے اوباش لڑکوں نے آپ کی طرف پتھر پھینکے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہے اور فرشتہ حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو میں طائف کے دونوں اطراف میں جو پہاڑ ہیں وہ اٹھا کر اہل طائف کے اوپر میں گرا دوں گا, آپ مجھے اجازت دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, میں اس قسم کی باتیں نہیں کروں گا بلکہ میں دعا کروں گا اللہم اہد قوم ثقیف, اے اللہ قوم ثقیف کو ہدایت دے. طائف کے میدان میں وہاں رہنے والی جو قوم ہے قوم ثقیف ہے, اے اللہ ان کو ہدایت دے. یہ مجھے نہیں جانتے ہیں, میں اللہ کا رسول ہوں, یہ مجھے نہیں جانتے, ان کو ہدایت دے دے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کے آنے والے نسلوں سے امید ہے کہ یہ ان کے آنے والی نسلوں میں اسلام کے ماننے والے ہوں گے, اسلام کے شیدائی ہوں گے. پھر اس کا نتیجہ بھی الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بعد میں ظاہر ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے اور آپ نے جب اعلان فرما دیا تو پھر لوگوں کے پر ایک اثر پڑ گیا, اور اس اثر کا جو نتیجہ وہ کیا ہوا کہ کئی لوگوں نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی, کئی لوگوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لے لی, اور کئی لوگوں نے اسلحے ڈال دیے کہ بھئی اگر ہم یہ چیزیں اختیار کریں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. سبحان اللہ. سوائے چند لوگ تھے جنہوں نے ضد کر کے اور خود آگے بڑھے تو لامحالہ پھر ان کو مارنا پڑا, اور لامحالہ وہ پھر کفر میں ہی اس دنیا سے چلے گئے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین حکمت عملی ارشاد اللہ سبحان اللہ, بے شک میرے آقا کی کیا بات ہے. ناظرین کرام یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے. ناظرین کرام, جیسا کہ بریک میں جانے سے قبل ہماری بہت ہی خوبصورت گفتگو فتح مکہ کے حوالے سے علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری تھی, انشاءاللہ اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور یہاں پر ہمارے کو جوائن کیا ہے شیر نعیم یار خان, صوبہ پنجاب سے آئے ہوئے ثنا خواہ محمد حسان رضوی نے, جن سے ہم انشاءاللہ نعتیں سنیں گے اور ان سے گفتگو بھی کریں گے. اور بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں اور بہت دور سے تشریف لائے ہیں, ہمارے مہمان ہیں, خصوصی طور پر ہماری ٹرانسمیشن کے لیے نعیم یار خان سے تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں حسان بھائی آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ. حسان آپ کیا کہتے ہیں, نعت خوانی کا شوق آپ کو کب سے ہوا؟ تقریباً 4 سال کی عمر سے. ماشاء اللہ. نعت خوانی کے علاوہ آپ کی ایکٹیویٹیز؟ صرف اسکول جوائن کیا تھا, اسکول ابھی کلیئر ہو گیا, آگے اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہ رہا. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. کیا پیش فرما رہے ہیں کلام آپ؟ جب مسجد نبوی کے مینار نظر. ماشاء اللہ. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار
نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیان کیسے، الفاظ نہیں ملتے، جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، اور ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش فرمایا حسن رضوی صاحب نے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے اور عروج اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں شامل کروں گا، میرا دل چاہ رہا ہے ایک کلام کا، اس کے بعد انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو جہاں میں مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امور تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہوں. عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ ناظرین کرام جو میں نے اشعار پیش فرمایا بہت ہی پیارے کلام قصیدہ برد شریف کے اشعار تھے، اور یہ وہ قصیدہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ قصیدہ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام تر روزوں کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے. رمضان المبارک کے آخری لمحات جاری ہیں، کیونکہ رمضان المبارک آیا اور ناظرین کرام دیکھتے دیکھتے ہم سے رخصت ہو رہا ہے. بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جب تک زندگی ہے رمضان المبارک میں خوب، اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی پورے سال اپنی پاک عبادت کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنی عبادت کرنے کی، اپنے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی اسلامی دن آتے ہیں، اسلامی تہوار آتے ہیں، اسلامی مہینے آتے ہیں، ان سب میں جو اللہ کی عبادت ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کا نمازی بنا دے اللہ پاک، اللہ تعالیٰ بس بعمل بنا دے، نیک بنا دے. جی حسان بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ میں ابھی اعلیٰ حضرت کا کلام سناؤں گا، اویس رضا قادری صاحب نے بھی پڑھا ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. انہی کی بو مایا سمن ہے، اور انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی کی بو مایا سمن ہے، اور انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی
سے گلشن مہک رہے ہیں، اور انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یابر، بتاؤ آ کر میرے پیمبر، بتاؤ آ کر میرے پیمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرمایا۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ بریک میں جانے سے قبل ہماری جو آج کا موضوع ہے فتح مکہ کے حوالے سے علامہ صاحب بہت ہی گفتگو احسن انداز میں فرما رہے تھے، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، کفار مکہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی ظلم و ستم کیے، اس کے باوجود فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ بابر بھائی، دیکھیے، پہلے بھی میں نے اس پر کچھ گفتگو کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب یہاں فتح مکہ کے حوالے سے جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے اور آپ نے جب یہ اعلان فرمایا کہ آج تمہارے لیے امن ہے، سب لوگ جمع ہوئے۔ اب لاہمالہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ساتھ ہیں 10,000 کا لشکر، اتنی بڑی تعداد میں یہ افراد موجود ہے، تو کفار مکہ کے اوپر تو پہلے ہی ایک رعب طاری ہو گیا کہ یہ
اب ہمیں ماریں گے, ہمیں نقصان پہنچائیں گے, یہ معاملہ ہوگا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ اے اہل مکہ, اے کفار قریش, تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے, تم لوگوں کا کیا خیال ہے میرے بارے میں آج. تو لامحالہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ یہاں جب یہ رہے ہیں مکہ کے اندر بھی, تو صادق و امین کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اعلان نبوت سے پہلے. وہ اس بات کو تو جان چکے تھے کہ یہ کریم ہیں اور کریم والد کے یہ بیٹے ہیں. تو اس طرف انہوں نے اشارہ کیا, لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو کریم باپ کے کریم بیٹے ہم سمجھتے ہیں, تو آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دیکھو, جس طرح کہ میرے بھائی نبوت کے حساب سے انبیاء علیہ السلام آپس میں بھائی کی طرح ہوتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے بھائیوں سے کوئی مواخذہ کا انہوں نے طلب نہیں کیا, کہ یعنی جب وہ مصر کے بادشاہ بن گئے اب چاہتے تو وہ اپنے بھائیوں کو سے اپنا بدلہ لے سکتے تھے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوڑ دیا. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھی آج اے اہل مکہ تم سے وہی کہوں گا کہ لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء, کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے, جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو سننے کے بعد لوگ ورطہ حیرت میں پڑ گئے کہ ہم نے ان کو اس قدر تکلیفیں پہنچائیں, اور آج یہ ہمیں کہہ رہے کہ ہم تم سے کوئی مواخذہ نہیں لیں گے, ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. تو پھر وہ سمجھ گئے کہ اس سے بڑھ کر پھر کریم ذات ہم کہاں ڈھونڈیں. تو پھر اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ پھر کئی لوگ مسلمان ہوئے, اور جو قرآن کریم فرقان حمید نے جس کی طرف اشارہ کیا شروع میں ہم نے اس پر بات کی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, تب یہ اللہ کی مدد آ گئی, اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت مسلمانوں کو مل چکی ہے. تو اس کے بعد پھر لوگ فوج در فوج اسلام قبول کرنے لگے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یعنی معافی کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ, یعنی آپ دیکھیں نا کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ قوم کا جب سردار جب وہ اسلام سے مطمئن ہو جائے تو لامحال پھر باقی لوگ تو پھر دیکھیں گے نا. تو اس وقت کفار کو کمانڈ کرنے والے حضرت ابو سفیان تھے, اور ان معاملات میں سرگرم سب سے زیادہ وہ تھے. جب انہوں نے یہاں پر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر, حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں, حضرت ابو سفیان یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو میں نے تکلیفیں دی ہیں, ان کو میں نے بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں, اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا تو وہ امن میں ہے, اس کو ہم کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ آج بھی مجھے عزت دے رہے ہیں, آج بھی یہ مجھے بڑائی دے رہے ہیں, مجھے عزت دے رہے ہیں, تو پھر میں اسلام پھر قبول کیوں نہ کروں. تو یہی ہے کہ اسی موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں, اور ان کی زوجہ بھی اسلام قبول کرتی ہیں. تو اس طریقے سے یعنی اسلام سے متاثر ہو جاتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات ہے. ناظرین کرام, میں یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہوں گا, دیکھیے کہ اخلاقیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے, اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے کہ اگر اخلاقیات اعلیٰ ہوں لوگ آپ سے متاثر ہوں گے. آج لوگ بات بات پر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, وجہ کیا ہے کہ آج ہم بے عمل ہو چکے ہیں. ہم اسلامی تعلیمات کے خلاف جب عمل کرتے ہیں تو لوگ ہم پر اعتراض اٹھاتے ہیں. کاش کہ ہم اپنے محبوب کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اٹھا کر پڑھیں کہ قرآن کریم نے ان کی شخصیت کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا دی. فرمایا کہ آپ ان کی سیرت کو, اور یہ بھی نہیں کہ سیرت کا کون سا گوشہ اور کون سا حصہ نہیں, فرمایا کہ جس حصے کو جس گوشے کو اختیار کرو گے میرے محبوب کے اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے کامیابی اسی میں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ علامہ صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس میں وہ ایسا تھا لوگوں کے کہ کفار کھینچے چلے آتے تھے اسلام کی جانب, کیونکہ جو جنگ سے کام نہ ہو سکے وہ پیار محبت سے کام ہو جاتا ہے. اب اسی طریقے ہم اپنی لائف میں دیکھیں کہ اگر ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھے رکھیں گے, رمضان المبارک کا برکت مہینہ ہے, اس کے اندر بھی علامہ صاحب آپ نے دیکھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں لوگ اخلاقیات بھول جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرنے لگ جاتے ہیں. تو اگر ہم بھی ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ایک دوسرے سے ہمارے تعلقات بھی اچھے ہوں گے, اور دنیاوی معاملات بھی اچھے ہوں گے, آخرت کے معاملات بھی اچھے ہوں گے. بالکل بالکل اسی پر ہی ہمارے اسلام کی تعلیمات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے. دیکھو ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے, ٹھیک ہے نا, ایک عبادت ہے, اور اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں رکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت میں ہیں. تو عبادت صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاقیات کو درست کرنا.
یعنی بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچانا، غلط گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب روزے کے اندر شامل ہے۔ ہم نے روزے کو صرف اتنے تک ہم نے محدود کیا کہ بس ہمیں کچھ کھانا پینا نہیں ہے، باقی جو کچھ ہم کریں گے نہیں، بلکہ روزہ حقیقتاً یہ ہے کہ ہمیں ان دو یعنی کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ باقی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اخلاقیات کا دائرہ وہ تو ہر وقت ہم پر لازم ہے۔ دیکھ لیے اب اس مہینے کے بعد تو ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن اخلاقیات زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے اوپر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہم مثال پیش کر سکتے ہیں کہ جنگ کے وقت انسان طیش میں ہوتا ہے، ایک غضب کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ بس مجھے بدلہ لینا ہے، مجھے مارنا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے؟ آپ غزوات پہ جب نکلتے تھے تو پہلے اپنے صحابہ کو تربیت فرماتے، آپ فرماتے دیکھو میرے اصحاب، درختوں کی طرف اپنے تلوار کو نیام سے نہیں نکالنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہہ رہے کہ ہم موج و مستی میں جا رہے ہیں لہٰذا ہم درختوں کو بھی کاٹتے چلے جائیں گے، جو بھی چیز ہمارے سامنے آ جائے ہم اس کو ماریں گے۔ کفار کا طریقہ یہ تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں اس طریقے کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے، دیکھو جنگ کے دوران اگر کوئی بوڑھا شخص تمہارے سامنے آ جائے، اگر وہ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا تو اسے تمہیں مارنا نہیں ہے، اس سے تمہیں جنگ نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے بچے اگر تمہارے سامنے آ جائے، خواتین تمہارے سامنے آ جائے تو پھر ان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ یہاں پر ہم دیکھیں غور سے، اگر ہم غور کریں کہ جنگ کے دوران بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو خیال رکھنے کا حکم دیا۔ جب یہ کفار کا معاملہ ہے تو مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کا رویہ کس طرح ہونا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اپنے امتیوں کی آپ نے تربیت فرمائی باقاعدہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ یعنی آپ نے حکم دیا، گویا کہ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں جو آج کا ہمارا موضوع تھا فتح مکہ کے حوالے سے علامہ صاحب نے اس حوالے سے روشنی ڈالی، اس پر اس کے ہمارے واقعات بتائے، جس سے ہمارے کو تاریخ اسلام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، حضور کے اخلاق پر، حضور کی سیرت پر چلنے کی بہت ساری باتیں ہمارے کو پتہ چلی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پہ ممنون و مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی سمیع اللہ نقشبندی صاحب کا، کیا آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو علم ہے، ہمارے پروگرام کا اختتام دعائیہ کلمات کے ساتھ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے عالم، نئے سرخواہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ یا رب العالمین مولا کریم، آج کے پروگرام کے اندر جو بھی ہم نے اچھی باتیں کہیں یا رب العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم، اس چینل کے توسط سے جو دین کی بات یہ آگے پھیلا رہے ہیں یا رب العالمین اس کو مزید کامیابی کامرانی نصیب فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم، ہمارے اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم، ہمیں احسن انداز میں دین و دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم، نیک مقاصد میں کامیابی کامرانی نصیب فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم، ہمیں ہمیشہ دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص فتح مکہ کے موقع پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو و درگزر کا جو پیغام اپنی امت کو دیا، یا رب العالمین ہمیں بھی عفو و درگزر والا انسان بنا۔ یا رب العالمین ہمیں بھی معاف کرنے والا انسان بنا۔ یا رب العالمین ہم سب کے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردی فساد سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین مولا کریم ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو بالخصوص ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Faber Fusion is a company run by clinicians.
When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. رمضان کریم ہے رحمتوں کا خزینہ، بخششوں کا زینہ، رب کی ہے خاص نعمت۔ اس رمضان ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے ایک روحانی روح پرور رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان۔ عشرہ رحمت میں ہم تلاش کریں گے رب العالمین کی رحمتیں، عشرہ مغفرت میں مانگیں گے رب کے حضور مغفرت کی دعا، اور عشرہ نجات میں پائیں گے جہنم سے آزادی۔ یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور رمضان میں، جیت علماء کرام اور معروف صنفا حضرات کے ساتھ، صرف اور صرف OP TV پر۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.